بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے معزز ناظرین۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی جنگی فتوحات کی دن بدن بڑھتی ہوئی کامیابیاں دیکھ کر دشمن سکون سے سو نہ پاتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے سلطان کو انتہائی درجے کی عقل، ذہانت اور بہادری سے نوازا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو وہ صلاحیتیں دی تھیں کہ وہ دوست اور دشمن میں فرق سمجھ سکتے تھے۔ سلطان کو معلوم تھا کہ دن بدن بڑھتی ہوئی مسلمانوں کی یہ کامیابیاں دیکھ کر دشمن کبھی بھی برداشت نہیں کر سکتا، اور وہ اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کر کے ہمیں ہر مقام پر رسوا کرنے کی کوشش کرے گا۔ مصر کا سب سے زیادہ مشہور تجارتی قبیلہ جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے فتح کیا، کیونکہ یہ قبیلہ ایک سونے کی چڑیا تھی۔ یہ قبیلہ پورے مصر کے تمام بازاروں میں سے سب سے زیادہ اہمیت کا حامل تھا۔ اس قبیلے کا تجارتی بازار سب سے بڑا تھا، اور یہ قبیلہ تجارت کے لحاظ سے سب سے مشہور اور اہم تھا۔ اس کو حاصل کرنا مسلمانوں کے لیے بھی اہم تھا، اور دشمن تو اس پر جان چھڑکتے تھے کہ یہ قبیلہ کسی بھی حال میں سلطان کو فتح نہیں کرنے دیں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی نصرت سے سلطان نے 4 دنوں کی مسلسل دن رات جنگی کارروائیوں کے بعد اسے فتح کر لیا تھا۔ دوستو، یہ واقعہ انتہائی قیمتی اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی ذہانت اور عقل مندانہ فیصلوں سے بھرا ہوا ہے، جسے سن کر آپ کو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا مسلمانوں کا سلطان ہونے پر فخر محسوس ہوگا۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس واقعے کو پورا سنیے تاکہ یہ واقعہ آپ کی ذہنی قابلیت کو بڑھا سکے۔ مصر کے اس قبیلے کو فتح کرنے کے چند دن بعد ہی اس قبیلے میں ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ اس قبیلہ میں موجود تمام گھروں کے دروازے وغیرہ نہیں تھے، یعنی کہ یہ خیمہ نما بنے ہوئے تھے، اور ان کی حفاظت کے لیے گھر والے کوئی توجہ نہ دیتے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہاں پچھلی 1 صدی سے کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوا تھا جس میں لوگوں کے مال جان کسی قسم کا خطرہ ہو۔ لوگوں کے مال مویشی سارا دن ایک دوسرے کے کھیتوں میں چرتے اور شام کو اپنے اپنے گھروں میں واپس چلے جاتے تھے۔ اس قبیلے کے لوگ بہت زیادہ ملن نثار تھے، خاص کر اگر کسی گھر میں شادی ہوتی تو گویا پورا قبیلہ سجایا جاتا اور ایک دوسرے کی غمی میں بھی شریک ہوتے تھے۔ اسی گاؤں میں ایک بڑا ذمہ دار رہتا تھا جو انسانیت کے لیے درد دل رکھتا تھا، لوگوں کے لیے پیار محبت رکھتا تھا، اور ہر وقت خوف خدا کی وجہ سے ڈرتا تھا۔ یہ ایک بڑا ذمہ دار ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے گاؤں کا سب سے بڑا سرپنچ بھی تھا۔ اس گاؤں کے مسائل حل کروانے میں یہ شخص پیش رہتا تھا، اور تمام قبیلے والے اس ذمہ دار کی بڑی عزت کرتے تھے۔ ایک دفعہ اس بڑے ذمہ دار یعنی سرپنچ کی بیٹی اپنے مویشیوں کے لیے کھیتوں میں چارہ بنانے گئی۔ سرپنچ کی کافی زیادہ زمین تھی اور ہر جگہ کھیت ہی کھیت تھے۔ جب اس کی بیٹی کھیتوں میں چارہ بنا رہی تھی، اس وقت ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ یہ واقعہ اپنی نوعیت کا ایک عجیب و غریب واقعہ تھا۔ کسی نامعلوم آدمی نے اچانک پیچھے سے سرپنچ کی بیٹی کی آنکھوں پر کپڑا باندھا، اور پھر کوئی نشہ آور جڑی بوٹی اس کے ناک سے لگائی۔ اس سے پہلے کہ اس ذمہ دار کی بیٹی مڑ کر اس شخص کو دیکھ پاتی، وہ بے ہوش ہو کر کھیت میں گر پڑی۔ اس نقاب پوش ملعون شخص نے سرپنچ کی بیٹی کو داغدار کیا، کیونکہ کھیت کافی زیادہ تھے اور وہاں کسی کی آمد و رفت کا امکان نہیں تھا۔ کافی دیر بعد سرپنچ کی بیٹی کا جب ہوش آیا تو وہ نیم برہنہ حالت میں تھی۔ اس کے آدھے کپڑے پھٹ چکے تھے۔ اس لڑکی کے اوسان خطا ہو چکے تھے، لیکن اسے اس بات کی بھیانک لگ چکی تھی کہ اسے زیادتی کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ اس لڑکی کا جسم سر سے لے کر پاؤں تک پسینے سے شرابور تھا، اور چہرے اور چھاتیوں پر بھیانک نشان موجود تھے۔ یہ سب دیکھ کر وہ ڈر کے مارے کانپ رہی تھی کہ اب کیا کرے۔ پہلے اس کے دل میں خیال آیا کہ اپنی نس کاٹ کر اپنی زندگی کا خاتمہ کر لے، پھر خیال آیا کہ کھیتوں میں موجود بڑے کنویں میں چھلانگ لگا کر خودکشی کر لے، لیکن پھر اچانک اپنے باپ یعنی کہ ذمہ دار کا خیال آیا۔ وہ جانتی تھی کہ اس کا باپ اسی کے سہارے زندہ ہے، اور وہ اپنے باپ کی اکلوتی اولاد ہے۔ ماں کی وفات کے بعد باپ بیٹی ایک دوسرے کا سہارا تھے، اور میرے باپ نے مجھے بڑی ہی لاڈ پیار سے پالا ہے۔ اگر مجھے کچھ ہو جاتا تو میرا باپ جیتے جی مر جائے گا۔
सरपंच की बेटी ये सोच विचार में थी कि क्या करे कि अचानक उसकी नज़र ज़मीन पर पड़े चंद सोने के सिक्कों पर पड़ी और सिक्कों के साथ ही खेत में मौजूद पीपल के एक पत्ते पर एक तहरीर लिखी थी। ये सब देखकर ये लड़की पहले तो बहुत ज़्यादा डर गई और चूक गई कि ये सब क्या है। फिर हिम्मत करके उस लड़की ने उस पीपल के पत्ते पर लिखी हुई तहरीर को पढ़ने की कोशिश की, जिस पर लिखा था, मुसलसल आधा घंटा तक मुझे लुत्फ़अंदोज़ करने का बहुत शुक्रिया। ये मेरी ज़िंदगी का यादगार आधा घंटा था जिसमें मुफ्त में कैश नहीं करना चाहता, इसलिए इन लम्हों की कीमत भी अदा की है। ये सोने के सिक्के तुम्हारी कीमत है। मैं तो यहाँ से गुज़र रहा था, इसलिए मेरे पास इतने ही सोने के सिक्के मौजूद हैं। अगर ज़िंदगी में दोबारा कभी मौका मिला तो सोने के सिक्कों का ढेर लगा दूँगा। ये सब देखकर लड़की बहुत परेशान हो गई। कभी खुदकशी करने के बारे में सोचती तो कभी अपने बाप की हालत पर उसको तरस आता। काफ़ी देर सोचने के बाद उसने फैसला किया और घर की बजाय काजी की अदालत में जा पहुंची। ये अपने बाप का सामना नहीं कर सकती थी। इसे मालूम था कि अगर उसके बाप यानी सरपंच उसे इस हालत में देख लिया तो वो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगा। जितना वो गैरत वाला शख्स है वो तो शर्म से ही मर जाएगा। ये लड़की अपना मुकदमा लेकर काजी साहब के पास पहुंची और रो रो कर कहने लगी कि इस गांव की बेटी इज़्ज़त पर हमला हुआ है। आज मेरे साथ किसी ने बड़ा जुल्म किया है। मैं ज़िंदगी और मौत की कशमकश में हूँ। अगर आज सूरज गुरूब होने से पहले मेरा मुजरम ना पकड़ा तो ये काजी साहब आपका एक और जुल्म मुझ पर होगा। काजी साहब ने जब सरपंच की बेटी को इस हालत में देखा तो गुस्से से लाल पीला हो गया। फिर काजी साहब ने इस लड़की से सारा मुआजरा पूछा और लड़की ने सारा किस्सा बयान करने के बाद वो पीपल के पत्ते पर लिखी तहरीर और सोने के सिक्के काजी साहब के सामने सबूत के तौर पर हाजिर कर दिए। काजी साहब ने सारा मुआजरा सुनने के बाद और उस तहरीर और सोने के सिक्कों को बगैर मुताला करने के बाद सिपाहियों को हुक्म दिया कि इस गांव के तमाम मर्दों को अभी इसी वक्त अदालत के हाथे में जमा किया जाए। जो भी इनसे इनकार करे उसकी गर्दन को फौरी उड़ा दिया जाए। सिपाहियों ने हुक्म पर अमल किया और थोड़ी ही देर में गांव के तमाम लोगों को काजी साहब के सामने हाजिर कर दिया। अब इस कबीले के तमाम मर्द और उस लड़की और काजी साहब के सामने हाजिर हो चुके थे। फिर काजी साहब ने 2 माहिर शनासों को बुलाया जो कि इस लिखाई की शनाख्त कर सके। इन दोनों शनासों ने एक एक करके सब की लिखाई चेक की, मगर किसी भी मर्द की हैंड राइटिंग मैच ना हुई। इतने में किसी ने जाकर उस लड़की के बाप यानी उस ज़िम्मेदार को इतला दी कि यह सारा मुआजरा हो चुका है, आपको खबर तक नहीं। वो बेचारा परेशानी के आलम में दौड़ा दौड़ा अदालत के हाथ में आ पहुंचा। सरपंच बुलंद आवाज़ में गुस्से की हालत में चीख चीख कर कहने लगा कि तुम तमाम कबीले वालों के लिए मर जाने का मकाम है। मैंने तुम लोगों के हकूक़ की जंग लड़ी, जिस कौम की फलाह के लिए दिन रात मेहनत की, इसका मुझे तुम लोगों ने ये सिला दिया। तुमने मेरी बेटी को ही दागदार कर डाला। अदालत में मौजूद इस कबीले के तमाम लोगों ने इंतहाई हमदर्दी से कहा कि ये जुर्म करने से पहले हम हलाक ना हो जाते। हमने ऐसा कुछ नहीं किया। हम तुम्हारी बेटी को अपनी सगी बहनों से, सगी बेटियों से बढ़कर समझते हैं। अदालत में मौजूद एक बूढ़ेदाना शख्स ने कहा कि काजी साहब, सरपंच की बेटी के साथ ज्यादती करने वाला शख्स बड़ा चालाक था। ऐसे महसूस होता है जैसे उसके दिल में इंतकाम की आग जल रही थी, वरना वो पत्ते पर तहरीर न लिखता और ना ही सोने के सिक्के रख कर जाता। मुझे तो कोई ये साजिश लगती है। काजी साहब ने सरपंच से पूछा कि तुम्हारा किसी से कोई झगड़ा तो नहीं, जिस पर सरपंच ने बताया कि ऐसी कोई बात नहीं। काजी साहब, हमारा किसी से कोई झगड़ा नहीं, ना ही मैंने ज़िंदगी में किसी से भी कोई बहस की, ना किसी का हक मारा और ना ही कभी किसी का दिल दुखाया। सरपंच ने गुस्से की हालत में काजी साहब से कहा कि मुझे आज ही अपनी बेटी का मुजरम हर हाल में चाहिए। ये सुनकर काजी बड़ा परेशान हुआ और सिपाहियों को हुक्म दिया, इन तमाम लोगों को लेकर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह की अदालत में पहुंचो। ख्याल रहे कि इन तमाम लोगों में से एक भी शख्स कम नहीं होना चाहिए। इस कबीले के तमाम मर्दों के हजूम को चारों तरफ घेर कर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह की अदालत में हाजिर किया गया। फिर काजी साहब ने सुल्तान को सारे हालात और वाक़यात से आगाह किया और काजी ने कहा
کہ یہ سرپنچ انتہائی نیک آدمی ہے، اس پورے قبیلے کو سنبھالنے والا یہی شخص ہے، اس نے ہمیشہ اس گاؤں کے لوگوں کی خدمت کی ہے۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو غصہ بھی آ رہا تھا اور اس بزرگ پر ترس بھی آ رہا تھا جو کہ انتہائی نیک تھا۔ کافی دیر سوچ بچار کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے ذہن میں ایک ترکیب آئی۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے سپاہیوں سے کہا کہ پانی کا ایک بڑا سا برتن لایا جائے، اس پانی کو آگ پر گرم کیا جائے، اتنا گرم کیا جائے کہ یہ پانی آگ بن جائے۔ سپاہیوں نے حکم کی تعمیل کی۔ سلطان نے کہا، میں دیکھتا ہوں کہ جب مجرم کو کھولتے ہوئے پانی میں ڈالا جائے گا تو اپنے گناہوں کا اقرار کیسے نہیں کرے گا۔ عدالت میں موجود سب لوگ خوف سے کانپنے لگے اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ سے التجا کرنے لگے کہ خدا کی قسم ہم بے گناہ ہیں، ہمارے ساتھ ایسا ظلم مت کرو۔ لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی ان کی باتوں کو نہ سنتے ہوئے اگلی ترکیب سوچ رہا تھا۔ اتنے میں پانی آگ سے بھی زیادہ گرم ہو چکا تھا، جسے کھولتا دیکھ کر عدالت میں موجود تمام لوگ خوف کے مارے ڈر رہے تھے اور سبھی کے پسینے چھوٹ رہے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے حکم دیا کہ عدالت میں موجود تمام مرد قطار میں کھڑے ہو جائیں۔ سلطان کا یہ حکم سنتے ہی گاؤں کے مرد حضرات کی چیخیں نکل گئیں، انہیں اپنی موت اپنی آنکھوں کے سامنے نظر آنے لگی۔ ایک بڑی عمر کے ایک دیہاتی نے سلطان سے کہا کہ اے سلطان، مجھے آپ کھولتے ہوئے پانی کے کڑاہ میں نہ ڈالیں بلکہ سیدھا آگ میں ہی ڈالیں۔ جب آپ نے ہم سب کو بے گناہ مارنے کا ارادہ کر ہی لیا ہے تو پھر ایسی سزا دیں جو سب سے زیادہ تکلیف دہ ہے۔ سلطان نے قطار میں کھڑے مردوں کو گننا شروع کیا اور سپاہی سے کہا کہ وہ سونے کے سکے لے آؤ۔ سپاہی سونے کے سکے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے لے کر حاضر ہوا تو سلطان نے انہیں ان سکوں کو کھولتے ہوئے پانی میں ڈالا۔ عدالت میں موجود تمام لوگ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے اس عمل سے بہت زیادہ حیران و پریشان ہو رہے تھے کہ آخر سلطان کرنا کیا چاہتا ہے۔ یہ سب دیکھ کر ان تمام مرد حضرات کو اس بات کا یقین ہو چکا تھا کہ کم از کم ہم تو پانی میں نہیں ڈالے جائیں گے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کافی دیر تک اس گرم پانی میں موجود سونے کے سکوں کی وجہ سے اس پانی کے اوپر بننے والے تہے کو بڑے غور سے دیکھ رہے تھے۔ کافی دیر غور و فکر کرنے کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے فوراً اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس گاؤں کے جتنے بھی قصاب ہیں ان سب کو عدالت میں حاضر کیا جائے۔ گاؤں والوں نے بتایا کہ اس پورے قبیلے میں صرف 3 ہی قصاب ہیں، جن میں سے ایک قصائی کافی دنوں سے بیمار ہے اور وہ علاج کرانے کے لیے تقریباً 2 ماہ پہلے ہی دوسرے شہر میں جا چکا ہے۔ بقایا 2 قصابوں کو سپاہی لے کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی عدالت میں حاضر ہوئے۔ سلطان نے پہلے ان سے پوچھا کہ جب سارا گاؤں یہاں پر اکٹھا ہوا تو تم دونوں کیوں نہیں آئے؟ ایک قصائی بولا کہ آج میں نے گوشت کا پھٹا نہیں لگایا کیونکہ میں اپنی بیٹی سے ملنے گیا ہوا تھا، جبکہ دوسرے قصائی نے کہا کہ مجھے کچھ خبر نہیں کہ کیا معاملہ ہوا ہے۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے ان دونوں کو آگے آنے کا حکم دیا۔ سلطان نے اونچی آواز میں گاؤں والوں سے پوچھا کہ آج ان دونوں نے دکان کھولی تھی یا نہیں۔ گاؤں والوں نے بتایا کہ ایک دکان تو آج بند تھی جبکہ دوسری دکان کھلی تھی اور یہ سارا دن گوشت فروخت کرتا رہا ہے۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ جس آدمی کی دکان آج کھلی تھی اس کو پکڑ کر زندان میں ڈالو اور اس کو اس وقت تک مارتے رہو جب تک یہ اپنا جرم قبول نہ کر لے۔ اگر پھر بھی یہ اپنا جرم قبول نہ کرے تو اس کڑاہ کے آگ جیسے پانی میں اس کو ڈال کر ان کا جرم قبول کروایا جائے گا۔ ابھی سپاہی اس قصائی کو لے کر زندان کی طرف مارنے کے لیے جا رہے تھے، اس سے پہلے ہی اس نے اپنا جرم قبول کر لیا اور سلطان سے اپنی زندگی بخشنے کی معافی مانگنے لگا۔ یہ دیکھ کر تمام قبیلے کے مرد حضرات بڑے حیران ہوئے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس قدر آسانی سے مجرم کو کیسے پکڑ لیا۔ اس سے بھی زیادہ حیرانگی قبیلے کے تمام مرد حضرات کو اس پر تھی کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی شناخت آخر کیسے کی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، جب میں نے ان سکوں کو کھولتے ہوئے پانی میں ڈالا
تو پانی پر گوشت کی چکنائی کی ایک تہ بن گئی۔ بس مجھے سمجھ آ گیا کہ یہ کام ایسا شخص کر سکتا ہے جس نے یا تو کسی جانور کو ذبح کیا ہے یا یہ کام کسی کسائی کا ہے جو گوشت فروخت کرتا ہے۔ تحقیق کرنے پر پتہ چلا کہ گاؤں میں آج ایک اسی شخص نے جانور ذبح کیا ہے اور سارا دن پھٹے پر بیٹھ کر گوشت فروخت کرتا رہا ہے۔ تو میرا سارا شک اس کسائی پر گیا، چونکہ دوسرا کسائی جو بیمار ہے وہ دوسرے شہر گیا ہے، اور تیسرا کسائی کو آج پھٹا بند تھا۔ جب اس کسائی کی دکان کھلی تھی تو اس نے ہی سرپنچ کی بیٹی کے ساتھ کھیت میں زیادتی کی ہے۔ جب سلطان نے اس کسائی سے حقیقت پوچھی تو اس نے کہا، مجھے آپ کے مخالف بادشاہ نے جاسوسی کرنے کے لیے آپ کی سلطنت میں بھیجا ہے اور مجھ سے کہا تھا کہ تم سرپنچ کی بیٹی کے ساتھ زیادتی کرو، اور اس سے سرپنچ عزت بھی خراب ہوگی اور سرپنچ کا شک جائے گا اپنے گاؤں والوں کے مردوں پر، تو ان میں تنازع کھڑا ہو جائے گا اور یہ لوگ آپس میں لڑنا جھگڑنا شروع کر دیں گے۔ یہ سنتے ہی سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے ذہن میں دشمن حکمران کا سارا پروپیگنڈا سمجھ آ گیا۔ پھر اس کسائی نے کہا کہ میں نے سرپنچ کی بیٹی کو کھیت میں چارہ بنانے کے لیے جاتے دیکھا اور یہ اکیلی تھی، تو پھر میں نے اس کا پیچھا کرنے لگا اور انہی گوشت والوں ہاتھوں سے سکے جیب سے نکالے تھے۔ اب تو اس نے اپنے جرم کا اعترافی بیان بھی دے دیا۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس دشمن حکمران کے بھیجے ہوئے جاسوس کی گھٹیا حرکت کی وجہ سے اس کے جرم کی عبرتناک سزا سنا دی۔ پھر سپاہیوں نے پکڑ کر اسی کھولتے ہوئے پانی میں کڑاہ میں اس کو ڈال دیا۔ سب دیہاتیوں نے اپنی آنکھوں سے اسے تڑپتے ہوئے دیکھا اور اس کی چیخیں سنی۔ اس کے بعد اس پورے قبیلے میں ایسا واقعہ دوبارہ کبھی پیش نہ آ سکا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ سرپنچ بہت زیادہ پریشان ہے اور اس کا چہرہ لٹکا ہوا ہے، تو سلطان نے سرپنچ سے دریافت کیا کہ تم کیوں پریشان ہو؟ اب تو تمہارا مجرم پکڑا گیا ہے اور وہ اپنے کیے کا انجام بھی بھگت رہا ہے۔ تو منشی صاحب نے کہا کہ میں اپنی بیٹی کے بارے میں بہت زیادہ پریشان ہو گیا ہوں، کیونکہ اس واقعے کے بعد میری بیٹی کی منگنی ٹوٹ چکی تھی اور میری اس داغدار بیٹی سے اب کون شادی کرے گا؟ یہ میرے لیے عمر بھر کا سب سے بڑا بوجھ بن چکا ہے جو کبھی بھی میری کمر کو سیدھا نہیں ہونے دے گا۔ اس ذمہ دار کی پریشانی کو دیکھتے ہوئے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ایک وزیر کے ساتھ اس کی بیٹی کا رشتہ طے کر دیا اور شرط رکھی کہ اس وقت رخصتی ہوگی۔ سرپنچ نے عزت کے ساتھ اپنی بیٹی کو اپنے گھر سے رخصت کیا اور اس کی بیٹی نے نئی زندگی کا کامیاب آغاز کیا۔ اس وقت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے تاریخی جملے ادا کیے کہ اچھے برے لوگ ہر جگہ موجود ہوتے ہیں، لیکن جہاں قانون کی حقیقی حکمرانی ہوتی ہے وہاں ان لوگوں کی یعنی کہ مجرموں کی جگہ دن بدن تنگ ہوتی جاتی ہے۔ لیکن ایک دن ایسا آتا ہے کہ ایسے لوگ ناپید ہو جاتے ہیں، یا تو وہ اپنے کیے کی سزا بھگت کر دنیا سے چلے جاتے ہیں یا وہ اپنے آپ کو سدھار کر اچھے انسان بن جاتے ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ جملہ سونے میں تولنے کے مترادف ہے کہ معاشرہ کفر کے ساتھ تو زندہ رہ سکتا ہے لیکن ناانصافی کے ساتھ کبھی زندہ نہیں رہ سکتا۔ امید کرتے ہیں کہ ہماری ویڈیو آج کی بہت اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اللہ حافظ۔